ایک شاعر کے شعر سے آغاز کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ وہ کہتا ہے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا۔ کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا وہ صحابی جو سب سے پہلے مومن کہلایا، صحابی رسول کہلایا، ایمان کے اندر داخل ہوا بغیر دلیل مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر ایمان لینے والا، میرے نبی کو ہجرت میں ساتھی بن کر غار ثور کی طرف لے جانے والا، کندھوں پر اٹھا کر نبوت والے پیغمبر کو، اس کائنات کے سردار کو غار ثور میں لے جانے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں قرآن میں 32 مقامات پر تذکرہ ہے، جن آیات کا تعلق صدیق اکبر سے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ کہے اذ یقول لصاحبہ، یعنی یہ الفاظ جس کے بارے میں آئے، ثانی اثنتین جس کے بارے میں قرآن میں لفظ استعمال ہوئے ہوں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کون ہوگا صدیق جس کو اللہ کا قرآن کہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سورۃ مجادلہ کی 22 نمبر آیت اللہ جس شان نزول میں نازل فرمائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ بدر میں میرے نبی کو دلاسے دینے والا وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبی بنانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کو سوئے ہوئے ہیں ایک پتھر کے ساتھ، دھوپ پڑ رہی ہے قباء کے مقام پر، چادر کر کے نا اوپر سایہ کر کے نیند پوری کروانے والا اپنے پیغمبر کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ متقین کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ قرآن پڑھ کر دیکھ، دشمن پر ننگی تلوار تھے صدیق اکبر، اور آپس میں ان جیسا نرم مزاج اور نرم دل والا یعنی رقیق القلب اور کون ہوگا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لوگ نہیں مانتے، میں نے کہا آؤ تمہیں پڑھاتا ہوں، سناتا ہوں، تمہاری اپنی کتابوں سے دکھاتا ہوں، میرے آقا کی موجودگی میں، یعنی آقا زندہ ہوں، اس زمین پر موجود ہوں، مسجد نبوی میں موجود ہوں، میرے آقا کی موجودگی میں مصلی رسول پر کھڑا ہو کر نمازیں پڑھانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بعد الانبیاء افضل البشر ہوا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر صدیق ہے سب سے اعلیٰ انبیاء کے بعد اس روح زمین پر۔ مقام سب کے ہوں گے، الگ الگ ہیں ہر کسی کے رتبے، صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور خود آل صحابہ کرام جتنے آپ دیکھ لیں، نبی کے چاہنے والے جو فالورز ہیں، نبی کے ساتھ چلنے والے ہیں، حدیثیں لکھنے والے ہیں، پڑھانے والے، اہل بیت تک، وہ صدیق اکبر کی ان کی صداقت، ان کے مقام اور مرتبے کے ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے جس کو آواز دیں گے، یعنی ادھر سے داخل ہو جائیں جنت میں، ادھر سے ہو جائیں، ادھر سے باب الریان ہے، باب الجہاد ہے، باب الصلاۃ ہے، کوئی دروازہ جنت کا، کیونکہ میرے آقا نے ایک مجلس میں کہا تھا آج کون ہے جس نے جنازہ پڑھا ہے؟ کچھ صحابہ نے ہاتھ کھڑا کیا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی کیا۔ میرے آقا نے دوسرا سوال کیا کون ہے جس نے کسی کی تیمارداری کی ہے؟ وہ کچھ صحابہ نے جسے جنازہ پڑھا تھا انہوں نے تیمارداری نہیں کی، ہاتھ نیچے کر لیا، صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے تیمارداری بھی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے تیسرا سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ تم میں سے آج روزہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا، میرا آج روزہ بھی ہے، اور میں صدیق جنت کے 8 دروازے تجھے آواز دیں گے، مجھ سے داخل ہو جا، مجھ سے داخل ہو جا۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور لوگوں کو کہا کہ ایک گائیں تھی، اس نے دیکھا کہ اس کے مالک نے، گائیں کے مالک نے گائیں پر بوجھ لاد لیا، جس طرح گدھے پر یا اونٹ پر یا گھوڑے پر لدا جاتا ہے، بطور سواری اس نے استعمال کیا اور اس پر سامان لاد کر لے جانے لگا۔ تو گائیں بول کر کہتی ہے کہ میں دودھ دینے کے لیے بنائی گئی ہوں، سامان اٹھانے کے لیے نہیں بنائی گئی، اپنے مالک سے کہہ رہی۔ لوگوں نے یہ سنا تو حیرانگی ہوئی نا، فطرت کے خلاف ہے، گائیں کیسے کلام کر سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ میری اس بات پر ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بھی ایمان رکھتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ دونوں اس مجلس میں نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر جن کی تصدیق کروا رہے ہیں، جن کو کہہ رہے ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دیں گے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر کے ساتھ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے بھائی ان کی زندگی، وہ آتا ہے نا حدیث میں، ان کا موٹاپا جب بڑھا، یعنی پیٹ بڑا ہو گیا تھا سیدنا صدیق اکبر کا بڑھاپے میں جا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے وسلم نے حدیث سنائی کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جان بوجھ کر تکبر سے لٹکا لیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ فی النار، وہ جہنم میں ہے۔
یہ ڈر گئے. کہا کہ میرا چادر، میرا جو ازار بند، وہ تو کپڑا اس طرح کا ہے اور جسم اس طرح کا ہے کہ وہ اکثر نیچے ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ نہیں چلتا. میرے آقا نے فرمایا صدیق تو جہنمیوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تیرے بارے میں نہیں ہے. آپ کیسے ان میں سے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے مقربین میں سے، السابقون الاولون میں سے. میرے آقا کو سب سے پہلے جو درہم و دینار تقریباً 40,000 جس نے آقا کے قدموں میں لا کر قربان کیا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک دنیا سے فوت ہو گئے. عمر جیسا صحابی کہنے لگا کہ کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی. میرے نبی ویسے ہی جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر گئے تھے، بالکل ویسے ہی گئے، واپس آ جائیں گے. اب اتنا بڑا مسئلہ تھا عیسائیت میں، پتہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر شرک شروع ہوا، ان کی پوجا شروع، ابن اللہ بنا دیا انہوں نے، فلاں فلاں عقیدے رکھ لیے. اس وقت امت کو سب سے پہلے دن اگر صحیح ٹریک پر قرآن صحیح سمجھا کر نبی کے بارے میں جو عقیدہ امت کو دیا نا، وہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا رضی اللہ. عمر کہتے تھے میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا. ابوبکر صدیق ممبر پر چڑھے اور سب کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ پڑھے، من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، سنو فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. من کان منکم یعبد اللہ، اگر تم میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور ساتھ قرآن کی آیت پڑھی، وہ آیت ہے نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں، اور اگر جس طرح پہلے رسول گزرے ویسے ہی رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. اگر یہ قتل ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، فوت ہو جائیں، تو فرمایا کہ کیا تم اپنے دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ اللہ مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اگر نبی شہادت پا جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، یا کوئی ان کے ساتھ اس طرح ان کو شہید کر دیتا ہے، تو کیا یہ دین جھوٹا ہو جائے گا، یہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا کہ نبی کیسے شہید ہو گئے؟ شہادت ہو سکتی. اللہ اکبر. دنیا سے جانا ہی تھا تو یہ دلیل سن کر حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بال یعنی پاؤں ان کے کہتے ہیں میرے پاؤں میرا وزن نہیں اٹھا رہے آج. یہ الفاظ سن کر وہ زمین پہ گر گئے اور کہا مجھے ایسا لگتا ہے یہ قرآن جیسے ابھی اترا ہے. امت کو سب سے پہلے اگر کسی نے صحیح معنوں میں کھڑا کیا تو وہ صدیق اکبر تھے. تو عمر جیسے گر گئے، اور عمر جیسے بندے کا ہوش، ان کا وہ توازن صحیح نہ رہ سکا کہ یار اتنا بڑا فیصلہ نبی کے بارے. ابوبکر صدیق نے آ کے امت کی اصلاح کی اور خطبہ پڑھ کر دیکھے ان کا وہ کتنا بڑا امت کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ بنا. یہ صدیق اکبر، ان کا علم، ان کی فقاہت. میرے آقا نے کہا تھا ایک خطبہ میں اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے، فرمایا کہ سنو، ایک شخص کو اللہ نے اختیار دے دیا، وہ چاہے زمین پر رہے چاہے اللہ سے ملاقات کر لے. اس شخص نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. ابوبکر صدیق کو رونا آ گیا یہ سن کر. آپس میں صحابہ تھے، وہ کہتے ہیں یار یہ بزرگ ہیں بھی روئی جا رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی بات کی ہے، وہ کوئی بھی شخص ہے، اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، اچھی بات ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا سنو، میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا جس کو اللہ اختیار دے، تو آنا چاہے تو آ جا، رہنا چاہے تو رہ لے. میرے نبی اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں اور میں اللہ کے نبی کی جدائی میں اپنے آنسو بہا رہا ہوں، میرا دل دکھ رہا ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جو انہوں نے طریقے نبھائے. مسجد نبی میں کتنے دروازے کھلتے تھے؟ حضرت عمر کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا، اور بھی لوگوں کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب دروازے آج بند کر دو، کوئی مسجد نبی کے اندر کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ فرمایا یا ابو بکر صدیق کا. ابو بکر کا بھی دروازہ مسجد والا بند نہیں کرنا. مالی حساب سے اور میرے نبی کو وقت دینے کے حساب سے جو سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہیں. آپ صدیق اکبر کو مذاق لیتے ہیں، آپ صدیق اکبر کے بارے میں جو عقائد رکھتے ہیں لوگ، تمہیں زندگیاں لگیں گی، تمہیں قیامت تک یہ زور لگانا پڑے گا کہ صدیق اکبر سچے نہیں تھے. یاد رکھنا قیامت تو پھر آ سکے گی، صدیق کی صداقت نہیں مٹ سکے گی. اللہ نے قرآن میں خود جس کو صدیق کہا، وہ یہودی نے کہا نا کہ آپ کا اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ، سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے، اس خلیفہ اول نے، مسلمانوں کے لیڈر نے اسی وقت زور سے تھپڑ مارا اسے. اللہ اکبر. ایمان تھا. یہودی کو پتہ لگا، اس نے اپنی ساری ٹیم لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا آپ کے یار نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمیں بدلہ لے کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، کہا مارا آپ نے؟ کہا جی مارا ہے. کہا کہ آپ نے مارا کس وجہ سے؟ کہا جی انہوں نے میرے اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے. وہ یہودی مکر گئے، کہتے ہم نے نہیں کہا. اب نبی پاک نے فرمایا کہ صدیق گواہ لانا پڑے گا، وگرنہ ویسے ہی تھپڑ کھانا پڑے گا. بدلے میں اللہ کے جو انصاف ہیں وہ صدیق کے بارے میں بھی ویسے ہیں.
ہمارے ملک میں تو استثناء چلتے ہیں نا، ہمارے ملک میں تو تعلق چلتے ہیں نا جی، کون کتنا استثناء لے سکتا؟ موت سے کوئی استثناء حاصل نہیں کر سکتا، مر گئے حساب و کتاب شروع، اللہ کی عدالت لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا جی گواہ تو کوئی نہیں ہے، میں اکیلا تھا، یہ سارے یہودی تھے۔ اللہ نے میرے نبی کے بعد وہ آیات قرآن کی نازل فرمائی اور کہا کہ میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ ان کا اللہ فقیر ہے۔ وہ آیت ہے نا یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے قرض حسنا مانگا، کہنا دیکھو ان کا اللہ فقیر ہے، مانگتا ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے آپ کے رب کے بارے میں میرے نبی کہا اور صدیق اکبر نے پھر مارا ہے، یعنی ان کا یہ قصور تھا یہودیوں کا۔ جب قرآن دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ابو بکر کی گواہی اللہ دے چکا ہے، یہ صدیق۔ وہ آیا تھا نا ابو جہل، مجھے یاد آیا معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ رات وہ برکتوں والی، جس زمین کی طرف گئے وہ برکتوں والی، معراج کروائی اللہ نے۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو اب صحابہ بھی پریشان تھے، یہ بات ہے اور سچ ہے، ایمان ہے نبی پر۔ لیکن ابو جہل نے جب سنا نا، بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسے ایسے ممکن ہے ایک شخص رات کو ایسے جائے، مسجد اقصیٰ تک جائے، مہینوں کا سفر ہے پیدل، وہاں سے سواری پر بھی دنوں کے دن لگ جاتے ہیں، وہ راتوں رات ہو کر آ جائے اور پھر وہ آسمانوں پر جائے، جنت جہنم دیکھے۔ اللہ اکبر، ممکن تو نہیں تھا۔ اور میں تیرا نبی، تیرا ساتھی اس طرح کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو تھا کہ نبی السلام کا وہ انکار کر دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں میں تو اپنے نبی کی اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں جو وہ آسمانی مجھ سے باتیں کرتے ہیں، آسمانی کتاب جو اترتی ہے، میں تو وہ زیادہ سخت بات ہے جس پر میں ایمان لا چکا ہوں، جس کا نظر بھی نہیں ہے، یہ تو نبی ہے خود، یہ تو بات چھوٹی ہے کہ نبی السلام کو اللہ نے بلا لیا، وہ جا سکتے ہیں، اللہ بلا سکتا ہے۔ میرا بڑا بات اور میری دلیل یہ ہے کہ میں تو ان کے کہے پر، انہوں نے کہا جنت ہے میں نے مان لیا، انہوں نے کہا اللہ ہے میں نے مان لیا، انہوں نے کہا جبرائیل آتا ہے میں نے مان لیا، یعنی میں تو ان کی بقیہ زندگی پر، آسمانی وحی پر ایمان رکھتا ہوں، اور تو صرف معراج کی بات کر رہا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے پھر میرے نبی نے اپنی زبان سے، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا اپنے نبی سے، اور میں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ میرے بھائی ان کی مشابت اللہ نے مماثلت رکھ دی ہے ان کی۔ 63 سال عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 63 سال عمر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے آقا کی سب سے زیادہ فالوئنگ، یعنی اگر کوئی ان کا فالور ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر چیز میں انہوں نے نا مکہ میں اپنے باپ کو ایک دفعہ دھکا دیا، ابو قحافہ کو، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، آنکھوں سے نبینے تھے۔ ان کے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدہ عائشہ کے جو دادا ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ کہے جو ابو بکر صدیق کو پسند نہیں آئے۔ انہوں نے باپ کو زور سے دھکا دیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے یار نے یہ کیا، میرے آقا نے بلا کر منع کر دیا کہ صدیق والد کو دوبارہ ایسے نہیں کہنا، کیونکہ باپ کافر بھی ہونا تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار کہتے ہیں کب جس طرح انہوں نے کہا تلوار ہوتی میں گردن اتار دیتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے، اللہ نے سورۃ مجادلہ کی 22 نمبر آیت کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں، یہ وہ ہیں یوادون، یعنی میرے نبی اللہ اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں، یہ مومن جو ہے نا، یہ ان کو ترجیح نہیں دیتے، یہ ان کو اہمیت نہیں دیتے، وہ چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ قرآن میں آتا ہے ان کے باپ آباءہم، ان کے باپ ہوں، ابناءہم، ان کے بیٹے ہوں، اخوانہم، ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، ان کے خاندان میں سے کوئی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو دشمن کو کبھی یہ دوست نہیں بناتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر کتبہ، اللہ نے لکھ دیا ایمان کو۔ یہ ابو بکر صدیق کی اللہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، قرآن کی آیت ہے، اور میں میرے نبی ابھی زمین پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی صدیق اکبر کتنے سال بعد ہے تورات اور انجیل کے، اور میں نے ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں پہلے کر دیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور ان کے صحابہ، ان کی مثالیں اللہ تم کو سنا رہا ہے پہلی امتوں کو۔ لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر کا ایمان کہاں سے آیا؟ وہ صدیق اکبر احد پہاڑ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، احد نے ہلنا شروع کر دیا، اتنا وائبریٹ ہوا، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ماری اس پر اور کہا اسکت یا احد، ٹھہر جا، رک جا، آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق و شہیدان اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، ابو بکر صدیق صداقت ان کی گواہی دے رہے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ 2 شہید ہیں ان پر۔ تو یہ زندگیاں، یہ ان کے ایمان، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ من اراد
ان ينظر الى عتیق من النار، اگر تم میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے جہنم سے آزاد شخص کو تو فرمایا کہ فلینظر الی ابی بکر، تم ابو بکر کو دیکھ لو، یہ عتیق من النار ہے، اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ بشارت سنا رہے ہیں۔ میرے نبی کے سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، غار کا ساتھی، کھانے پینے میں، بھوک اور پیاس میں، ہر جگہ پر نبی کا ساتھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ نے بلایا بھی پہلے، اور جس جگہ اللہ نے سلایا نا ان کو، جنت کا ٹکڑا ہے۔ لوگ نہیں مانتے، نہ مانے، تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ ماننے والے اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کہاں سے میں لے کر آؤں جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے؟ اور کہتے ہیں کہ ان کو اسلام کی فکر نہیں تھی۔ اسلام کی دور کی بات ہے، ایک بڑھیا، ایک عورت، اللہ اکبر۔ آپ صدیق اکبر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ فاستبقوا الخیرات میں عمر بھاگے ہیں پیچھے۔ حالانکہ نیکی میں حسد جائز ہے، یہ شخص اتنی کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا۔ اللہ نے خود حکم دیا نیکیوں میں آگے بڑھو۔ وہ آئے تھے نا تبوک کے میدان پر، بڑی مشہور حدیث ہے، سخی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور سخاوت میں بھی اتنے اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ عمر کہتے ہیں میں اس وقت جتنا مالدار تھا نا، پہلے کبھی اتنا مالدار نہیں تھا تبوک کے میدان میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے وسلم مال مانگ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرو، وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو صحابہ کرام کو اللہ کے ہمارے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا اور اتنا سارا ڈھیر اپنی آدھی دولت لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش کر دی، اور میرے دل میں تھا صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، آج میں جیت جاؤں گا۔ اب سوال ہونا چاہیے تھا، جب ابو بکر صدیق بھی اپنا مال جتنا تھوڑا بہت تھا لے آئے، اب پوچھنا چاہیے تھا نا کون کتنا لایا ہے، تاکہ پتہ چلے اور اس کی عزت بڑھے گی کہ زیادہ خرچ کس نے کیا ہے۔ میرے آقا نے سوال ہی بدل دیا۔ آقا فرماتے ہیں ما خلفتا یا ما ترکت لأہلک، اپنے اہل کے لیے تم کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ لانے والے سب لے آئے ہیں، پیچھے کس کے گھر میں کیا کیا بچا ہے؟ اور عمر کو یاد ہے تو کہا میں تو پیچھے کافی مال چھوڑے ہیں، اور صدیق تو سارا لے ہیں رضی اللہ۔ اسی ٹائم سمجھ گئے، کہا ابو بکر آج پھر آپ جیت گئے، کیونکہ عمر سے پوچھا تو کہا جی مال گھر کافی پڑا ہے، یہ تو آدھا لایا ہوں، آدھا دینا بھی قربانی ہے بہت بڑی۔ اور میں کہ ابو بکر آپ، میں اب کہی تو میں نے جو چھوڑا ہے نا باقی وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اہل کے لیے اپنے گھر والوں، اصل بچنا بھی یہی ہے، اصل کامیابی بھی یہی ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کی مثال ہے۔ وہ ایک عورت تھی نا بڑھیا، میں آپ سے جو بات کر رہا تھا ایک آخری بات، باقی کبھی زندگی میں انشاءاللہ صدیق اکبر کو سنائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ صدیق اکبر کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں بیان کرنا چاہیے، اور ایمان بڑھتا ہے۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر اصحاب نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اس میں سب سے پہلی قربانی جس نے اسلام کے لیے دی ہے، جو خلیفہ بن کر اسلام کو ٹریک پہ چڑھایا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی نا صبح کہیں چلے جاتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق ایک جگہ پر، حضرت عمر دیکھتے اور بڑے حیران رہتے کہ میرا یار جاتا کدھر ہے، یعنی کھوج لگاتے تھے، پتہ تو لگے نا کون کی کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا پیچھا کیا، دیکھا ایک عورت ہے بڑھیا نبینی، اس کے گھر جاتے ہیں، وہ کہیں سے کلمہ پڑھتی پڑھتی مدینہ میں آ کے رہنے لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہ خلیفہ تھے، اور یہ خلیفہ کسی کے ذمہ نہیں لگایا، خود جا کر اس عورت کی دیکھ بھال کرنی، اسے پانی دینا، نبینی عورت ہے اسے کھجوریں کھلانا، گھر کی صفائی وغیرہ سب کر دینا۔ اللہ عمر کہتے واہ ابو بکر اکیلے اکیلے نہیں گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ، فوت ہو گئے دنیا سے، خلافت 2.5 سال رہی ان کی۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عمر اٹھے اور یاد آیا اس نیکی کا تو کہا ابو بکر اس نیکی کو میں کروں گا، خود خلیفہ بنے تھے۔ جب اس بڑھیا کے گھر سیدنا عمر گئے نا، صفائی کی، کھجوریں دی، پانی پلایا، اور جانے لگے نا گھر سے نکلنے لگے، بڑھیا نے کھجور کا دانہ منہ میں رکھا نا، کہتی لگتا ہے وہ جو پہلے آتا تھا وہ اب نہیں آیا، اب کوئی اور آیا ہے۔ اور عمر حیران تھے، سے نظر تو آتا نہیں، سے کیسے پتہ لگا، میں نے آواز بھی نہیں دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھے اللہ عزت کیسے دے رہا ہے، اللہ کے نیکی دونوں کر رہے ہیں، اللہ بڑھانے پر آتا تو فضیلت کیسے دیتا ہے کسی کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ماں جی میں وہ نہیں ہوں بے شک، لیکن آپ کو کیسے پتہ لگا میں وہ نہیں؟ میں تو ہر چیز ویسے ہی آپ کو عطا کی جس طرح وہ پہلے والا دیتا تھا، اور میں جو پہلے میری خدمت کرنے آتا تھا نا، میرے گھر میں جو مجھے عطا کرنے آتا تھا، وہ جب مجھے کھجوریں دیتا تھا نا تو کھجوروں سے گٹھلیاں نکال دیتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میرے منہ کے اندر جو دانت ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ گٹھلیاں نکال کر کھلا کر جاتا تھا۔ آج میں نے جب کھجور کے دانے کو منہ میں رکھا تو اس میں گٹھلی تھی، تو مجھے لگ گیا پتہ کہ یہ وہ نہیں ہے، وہ ہوتا تو گٹھلیاں نکال کر کھلا کر جاتا۔ اور عمر کہتے واہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے ایک ایسی چیز کروائی کہ اس کا لیول کا مقابلہ صدیق کی نیکی کا عمر بھی نہیں کر سکے۔ یہ زندگیاں، یہ لیڈر کیا چھوڑ کر سیدنا صدیق اکبر دنیا سے گئے ہیں،
کبھی لالچی کہتے ہیں، کبھی صدیق اکبر کے ایمان کے شک کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کو خلافت کا لالچ تھا، لالچ ہوتی تو بیٹے خلیفہ ہوتے، کوٹھیاں اور محل ہوتے، ان کے بھی آج بڑے بڑے دربانوں کی نشانیاں باقی ہوتی۔ وہ مسجد نبوی چھوڑ گئے، وہ مسجدیں چھوڑ گئے، وہ قرآن چھوڑ گئے، وہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے چھوڑ گئے، حدیثیں چھوڑ گئے، وہ ہمارے لیے جہاد چھوڑ گئے، وہ ہمارے لیے نبی کی فرما برداری چھوڑ گئے۔ ہمیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آتا، نظر کیا آتا ہے جی وہ جی مال کھا گئے جی، وہ خلیفہ بن گئے۔ ان کو خلافت مانگی کب ہے انہوں نے؟ صدیق اکبر نے جب وفات پانے لگے، بیٹی کو بلایا سیدہ عائشہ کو، کہا یہ اونٹ جس کا میں دودھ پیتا ہوں یہ بیت المال کی ہے، میں جس پیالے میں پیتا ہوں یہ پیالہ بیت المال کا ہے، میں جس چادر کو اوڑھتا ہوں یہ بیت المال کی ہے، یہ فلاں فلاں چادر اس پہ بیٹھتا ہوں، اور میں کہ یہ چادر یہ پیالہ یہ اونٹنی میرے مرنے کے بعد عمر کو دے آنا۔ اور عمر نے جب اس کو ریسیو کیا نا، ان سارے سامان کو یہ بیت المال کا ہے، تو کہا ابو بکر صدیق کو، یعنی ان کو، کہ اے ابو بکر رضی اللہ، مخاطب کر کے جس طرح کسی سے کہا جاتا ہے، اے ابو بکر آپ نے اپنے بعد میں آنے والوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یعنی اتنی فکر آپ کو اپنے معاملات کی، تو ہمیں تو اس سے زیادہ کرنی ہے نا، بعد میں آنے والوں کو اطاعت کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں، دنیا میں دیکھ لیں نبی کے ساتھ روزے میں، وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کی جنتوں میں جو روحیں ہیں وہ بھی جنت میں نبی کے ساتھ ہیں۔ خود سیدنا علی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر جنت میں اکٹھے ہیں، یہ حدیث میں صحیح ثابت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور صدیق اکبر کے ساتھ ہی اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔